بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، کسی صوفی صاحب نے بھیجا ہے کہ روح کے جو درجات ہیں ان کو قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اولیاء کرام کی کتب سے اس کی وضاحت کریں۔ تو اولیاء کرام کی کتب کا پہلے حوالہ دے دیتا ہوں کہ یہ خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز کی کتاب ہے فوائد الفوائد، جلد پنجم میں یہ اس کے بارے میں وضاحت سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو کئی بزرگوں نے روح کے درجات 4 لکھے ہیں کہ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت، اور چشتی بزرگوں نے اس کے مقام جو ہیں، درجات جو ہیں وہ 7 لکھے ہیں کیونکہ اس میں عالم ناسوت جو ہے اس کے انہوں نے 4 درجات لکھے ہیں کہ پہلے روح جب پیدا ہوتی ہے، زمین پر آتی ہے تو یہ جمادات کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ پتھر ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے انسان ہی ہوتا ہے، انسان کا ہی بچہ ہوتا ہے، انسانی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جو روح ہے وہ جمادات کی صورت میں ہوتی ہے کہ اس میں کوئی احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، وہ بالکل پتھر کی مانند ہوتی ہے۔ تو جس کی تشریح جو ہے جمادات کیسے ہوگا بھئی، اب جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے بارے میں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یہ کافروں کے بارے میں فرمایا، حالانکہ ان کی آنکھیں تھیں لیکن روح کی آنکھیں نہیں تھیں۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، حالانکہ وہ سنتے بھی تھے، ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ، ابو سفیان وغیرہ، ولید، عتبہ، شیبہ یہ جتنے بھی کفاروں کے سردار تھے تو وہ سب کچھ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، باتیں کرتے تھے، سردار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ تو یہ ان کی روح کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی روح جو ہے اس کی نہ آنکھیں کھلی ہیں نہ کان کھلے ہیں، حالانکہ وہ بڑے بڑے تھے، سردار تھے۔ تو اس طرح یہ بزرگوں نے اس حالت کو، روح کی اس حالت کو جمادات لکھا ہے کہ جب تک اس پر کوئی تصرف نہیں ہوگا تو یہ پتھر کی صورت میں ہے، جمادات کی صورت میں ہے۔ دوسرا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوزخ کا ایندھن جو ہے وہ انسان، جن اور پتھر ہیں۔ اور اس طرح دیکھیں، حالانکہ انسان اور جن جو ہیں وہ تو اپنے گناہوں کی شامت میں جہنم میں جائیں گے، اور یہ پتھر جو ہیں انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کیا پتھر رشوت لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ جو بت بنائے گئے تھے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، خود ہی انسانوں نے بنائے، خود ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ جو بھی جرم ہے وہ تو انسانوں کے ذمے ہے، کافروں کے ذمے ہے۔ ان پتھروں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بت بناؤ اور ہماری پوجا کرو۔ وہ تو شجر اور حجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور کئی مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر جو جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن ہے، تو یہ وہ پتھر ہیں جو بت بنے تھے، جن کو بت بنایا گیا اور ان کی پوجا ہوئی، ان بتوں کو جہنم میں پھینکیں گے۔ بھائی ان بتوں کا کیا قصور ہے؟ اپنے گناہوں کی شامت میں مخلوق جائے گی جہنم میں، ان بتوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، خود کافروں نے بنائے، خود ان کی پوجا کی۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جمادات کی صورت میں جب روح آتی ہے تو یہ اس کو احساس ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی صورت ہوتی ہے، اس کی صفات جو ہیں اس میں اس وقت پتھروں کی صفت ہے، اس میں اور کوئی صفت اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی شعور نہیں ہے۔ تو اس طرح اس لیے بزرگوں نے اس کی تشبیہ جو دی ہے وہ جمادات سے دی ہے کہ جب تک اس پر تصرف نہیں ہوگا،
یہ بڑا ہو کر بھی کوئی نماز روزہ نہیں کرے گا، قرآن تلاوت نہیں کرے گا، کسی بزرگوں کی صحبت میں نہیں جائے گا، اگر اسی حالت میں مر گیا کہ اس پر کوئی تصرف نہیں ہوا، کوئی اس نے نیکی نہیں کی، تو پھر وہ اس کی روح جو ہے پتھر کی صورت میں ہی رہے گی، کوئی ترقی نہیں کرے گی، تو پھر یہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ پتھر ہوں گے جو روحیں ترقی نہیں کریں گی، جن پر کوئی تصرف نہیں ہوا۔ اس سے آگے جو ہے جب ان پہ کچھ تصرف ہوتا ہے، کوئی نماز روزہ کرتے ہیں، تو پھر جمادات سے نباتات کی صورت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی جو روحیں ہیں وہ پہلے ہی ترقی کر چکی ہوتی ہیں، تو ان کی پیدا ہوتے بھی ان میں ان کی روح جو ہے اس میں نباتات جو ہیں ان کی صفات آ چکی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ یہ نیکی کے درخت ہیں، پاکیزگی کے درخت ہیں، جن کا اصل آسمانوں میں اور ان کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں۔ تو یہ نیکی کے درخت، پاکیزگی کے درخت فرمایا کہ جن کا اصل جو ہے وہ زمین میں مضبوط ہے اور شاخیں آسمانوں میں ہے۔ جس طرح فرعون نے خواب دیکھا تھا، قرآن پاک میں اس کا واقعہ موجود ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس کے محل میں 2 درخت پیدا ہوئے اس کے سامنے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری حکومت پہ وہ درخت اتنے پھیلے کہ چھا گئے۔ اس نے وہاں اس وقت کے جو نجومی تھے یا راہب وغیرہ تھے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تیرے سامنے ہی 2 بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، تیرے سامنے جوان ہوں گے اور تیری حکومت پہ چھا جائیں گے۔ تو وہ 2 درخت جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو درخت سے تشبیہ دے رہے ہیں، درخت کہہ رہے ہیں پاکیزگی کے درخت، اور واقعی اس کے سامنے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کی حکومت پہ چھا گئے، اور فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح حضور کے دادا نے، یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور کے دادا ابو مطلب رضی اللہ عنہ، آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک درخت پیدا ہوا، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گیا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مشرق و مغرب تک پھیل گیا، چھا گیا۔ تو اس نے بھی کسی راہب سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ جی یہ جو درخت آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کی اولاد میں سے ایک آخری نبی جو ہیں، نبی آخر الزماں، وہ پیدا ہوں گے، اور اس کا دین جو ہے مشرق مغرب ساری دنیا میں پھیلے گا۔ اور اس نے آپ نے بتایا کہ بھئی میں نے دیکھا کہ کئی لوگ میرے قبیلے کے اس درخت کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں اور کچھ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قبیلے کے جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ حفاظت کریں گے، اور حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو عبد المطلب رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ میں کن میں سے ہوں گا، کیا میں کاٹنے والوں میں ہوں گا یا حفاظت کرنے والوں میں؟ تو راہب نے بتایا کہ آپ اس ٹائم نہیں ہوں گے، آپ کا وصال ہو چکا ہوگا۔ بالکل دیکھیں آپ یہاں بھی خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اور حدیث مبارک میں اسی طرح کہ وہ بھی درخت تھے، نیکی کے درخت، اور بعد میں دیکھیں یہ سرکار انہی کے سامنے پیدا ہوئے اور یہ سارا واقعہ جو تھا ان کے سامنے ہو گیا۔ تو پھر اس سے جب روح ترقی کرتی ہے تو پھر حیوانات کی صورت، حیوانات کی صفات آ جاتی ہیں، یہ صورتیں نہیں بنتی، صفات آتی ہیں ان میں۔ اسی طرح پتھروں کی صفات تھی اس میں، تو اس وقت روح کے درجات جو ہے اس میں اس کو کہتے تھے جمادات، پھر نباتات کے اس میں آ گئے۔ اسی طرح اب اس میں صفات جو ہیں، صفات کا چینج ہونا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بدلو اپنی صفتوں کو میری صفتوں کے ساتھ، تو صفات کی فنا ہوتی ہے تو اور صفات ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو جمادات کی صفات تھی تو روح کو بزرگوں نے لکھا کہ یہ ان کا درجہ جمادات، پھر نباتات، پھر حیوانات۔ تو اس میں جس حیوان کی اوصاف آئیں گے وہی اس کی روح کی شکل ہوگی۔
یہ نہیں کہ اس کے جسم کی جسمانی ظاہرہ صورت ایسی ہوگی، یہ بالکل نہیں ہوگی، یہ بالکل انسانی صورت ہوگی، تو اس میں صفات آ جائیں گی وہ، تو ان صفات کی وجہ سے اب اس کو بزرگوں نے، یہ چشتی بزرگوں نے لکھی ہیں عالم ناسوت کی 4 درجات۔ تو حیوانات سے، حیوانی اس وقت اس کی، اس انسان میں حیوان کی صفات ہوگی کہ بھی اس کو کھانے پینے کی زیادہ لالچ ہوگی، اور اس میں جو بھی بہت لالچی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتے کی شکل ہے، اس کی کتے کی صفات آ گئی ہیں اس میں، اور کسی کی خدمت کرنا، پالنا پلوسنا ہے تو اس میں گائے کی صفات آ گئی ہیں، اور اسی طرح روب رکھتا ہے تو بادشاہی کے اس کے خیالات جیسے ہوتے ہیں تو وہ اس کا جو ہے وہ شیر کی صفات آ گئی ہیں۔ اس طرح یہ عالم حیوانات جو ہے اس میں حیوانات کی صفات آ جاتی ہیں۔ اب وہ دشمن کو بھی سمجھتا ہے، دوست کو بھی سمجھتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اچھے برے کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اس کے آگے جو ہے پھر عالم انسانیت آتی ہے، تو اس وقت پھر وہ اس کی صورت بھی انسانی تو ہے ہی پہلے سے، اب اس میں انسانی جو ہیں وہ اس کے آ جائیں گی صفات۔ انسان کی صفات کیا ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، جبکہ جانور ہمدردی نہیں جانتے، کھانے پینے میں بھی دوسرے کو ترجیح دینا کہ اچھا کھانا اس کے لیے چھوڑنا، جیسے سرکار نے فرمایا حدیث کے مطابق۔ تو اس طرح انسانیت کے بعد یہاں سے جو ہے اب وہ اگر جیسے عمل کرے گا تو اگر وہ جہنمیوں کے کام کرے گا، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ انسان بن کر بھی کسی بزرگوں سے تعلق نہیں کرتا تو پھر تو دوزخ میں جائے گا، لیکن اس کے جو صفات ہوں گی وہ انسان والی نہیں آئیں، تو جب جہنم میں جائے گا تو پھر جو صفات اس پر غالب آئی تھیں اس شکل میں ہی جائے گا، اس کی شکل پھر بدل جائے گی، روح کی وہ اس کی ظاہرہ شکل بھی بدل جائے گی۔ جیسے قرآن پاک میں ثابت ہے کہ بلم باور جو تھا وہ اللہ کا ولی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، جنگ میں اس کی قوم کو جیت ہو گئی، فتح ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ ناراض ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ اس کی 3 دعائیں بھی اس کی عورت پہ ہی غرق ہو گئی تھی، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ کتے کی شکل میں، اصحاب کہف کے کتا جو ہے اس کی کھال اس پہ ڈالی جائے گی اور وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور اس کی کھال اصحاب کہف کے کتے پہ ڈالی جائے گی، وہ انسانی صورت میں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح اس کے آگے جو ہے پھر عالم ملکوت ہے، اب فرشتوں کی صفات آ جائیں گی اس میں، بظاہر صورت وہی ہے، یہ نہیں کہ بھئی جیسے وہ کہتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جیسے ان کا کوئی دانشور ہوا ہے ڈارون کہ ڈارون بولا بوزناہو میں، کہ اس نے کہا کہ یہ بندر سے ترقی کر کے ہم انسان بنے ہیں، حالانکہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں، ہم جب اس راستے پہ چلیں گے فنا فی اللہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی صفات آ جائیں گی ہمیں اور ان صفات کا اظہار ہوگا۔ تو اس طرح یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہی کئی لوگ اس کو، یہی کئی صوفی سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے پتھر تھا، پتھر سے پھر درخت اگ گیا، درخت سے پھر یہ حیوان بن گیا، حیوان سے پھر ترقی کر کے انسان بنا اور برسوں لگ گئے، ایسا نہیں ہے، انسان پیدا ہی انسان ہوتا ہے اور اس کی روح کی جو صفات ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، کہ جمادات کی صورت یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ پتھر تھا، وہ انسان ہی پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی صفات جو ہیں روح کی، اس میں پتھر کی صفات تھیں، اس میں شعور نہیں تھا، جیسے پتھروں میں کوئی شعور نہیں ہے، نہ ہل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ صفات کا چینج ہونا ہے، صفات بدلی ہوتی ہیں، صفات چینج ہوتی ہیں، یہی ترقی ہوتی ہے۔ تو عالم ملکوت میں جب جائے گا، روح داخل ہوگی تو پھر اس میں فرشتوں کی صفات آ جائیں گی۔ جیسے فرشتے جو ہیں یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، عبادت ہی ان کی خوراک ہے، وہی ان کی غذا ہے، تو اس طرح اس کا بھی پھر دھیان جو ہے وہ کھانے پینے کی طرف کم ہوگا، عبادت کی طرف زیادہ ہوگا، کیونکہ فرشتوں کی صفات یہی ہیں
کہ وہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، جو ان کو حکم ملا ہوا ہے وہ اسی کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح جب جس آدمی کی روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہو جائے گا تو فرشتوں کے اوصاف اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے عالم جبروت، یہ روحوں کا عالم ہے۔ تو روحوں کو جو ہے یہ جیسے فرشتوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، روح جو ہے ان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی صفات اس روح میں آ جاتی ہیں، اللہ کی صفات آ جائیں گی اس میں۔ تو اس کے آگے اگر اس کی زیادہ وضاحت کریں تو بھائی بیان بہت پھر لمبا ہو جائے گا، کیوں اس کے جو لوگ اس راستے کے مسافر ہیں جنہوں نے راہ طریقت اختیار کیا، مرشد کامل ان کو نصیب ہو گئے، تو وہ یہ سب جانتے ہی ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا اس کی وضاحت کر رہا ہوں تو باقی آپ سمجھدار ہیں۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اتنے مختصر الفاظ میں اس سے اچھی تشریح کرے یا اس کو بیان کرے تو اس کی مہربانی، ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی، اس کا پیشگی شکریہ۔ تو اس طرح جب پھر اس میں اللہ کی صفات آ جائیں گی جب عالم جبروت میں روح داخل ہوگی، تو اب اللہ کی صفات جو کچھ ہیں وہ سب جانتے ہیں، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے، نذیر ہے، بشیر ہے۔ تو اس طرح اس میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اللہ کی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ بن جائے گا، اللہ نہیں بنتا، انسان انسان ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، صفات آ جائیں گی اس میں۔ اور آگے جب یہ صفات آ جائیں گی پھر ترقی کرے گا تو عالم لاہوت میں روح داخل ہوگی۔ جب عالم لاہوت میں داخل ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو صفات اس میں اللہ کی پیدا ہو گئی تھیں اب ان صفات کا اظہار بھی ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ غالب آ کر بھی انتقام نہیں لیتے، اپنے دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتے، کافروں کو بھی رزق دیتے ہیں، ان پر بھی رحمت کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ صفات پھر اس روح میں آ جائیں گی، جس طرح پیغمبروں میں اللہ کی صفات آ گئی تھی اور اس کا اظہار بھی ہوا کہ انہوں نے بھی دشمن پر غالب آ کر انتقام نہیں لیا، معاف فرما دیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا، حالانکہ انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کیا تھا، مارا پیٹا تھا، پھر کنویں میں پھینک دیا، کیا کیا انہوں نے کیا تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام غالب آ گئے، بادشاہ تھے، تو پھر بھی ان کو انعام و کنام دیتے رہے، انعام و کرام سے نوازا، اور اپنے والد کے لیے اپنا کرتا بھیجا کہ ان کی آنکھوں پہ رکھنا، ان کی آنکھیں ہو جائیں گی، بینا ہو جائیں گے، میرے پاس لے آنا۔ تو یہ غالب آ کر معاف کر دینا تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اسی طرح یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھیں، جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ غالب آ گئے تھے مکہ شریف پر، تو یہ سارے جو بھی اس وقت تک بچے ہوئے تھے کافر، تو ان سے آپ نے پوچھا آج کیا امید ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم تو وہی امید رکھتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا، آپ بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، سب کو معاف کیا۔ تو یہ اللہ کی صفات کا اظہار ہے، کیونکہ نبیوں کی روحیں سب اللہ کی صفات ان میں آ چکی ہوتی ہیں اور پھر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں بھائی روح کے ساتھ مقام، اور حدیث مبارک میں بھی ہے، یہ حدیث نمبر مشکوٰۃ شریف میں 200 یہ حدیث نمبر ہے 221 نمبر حدیث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک 7 طریقوں سے اتارا گیا، ہر ایت کے ظاہر اور باطن ہوتا ہے، یہ اس کے ہر ایت کے 7 باطن ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے اور 7 باطن ہوتے ہیں۔ تو قرآنی آیات کے جو باطن ہیں وہ اسی کو سمجھ آئیں گے جس کی روح کے یہ 7 درجات طے ہو چکے ہوں گے، تو پھر وہ قرآن کی آیات کے جو 7 باطن ہیں، جس طرح روح ترقی کرے گی ان باطن کو بھی سمجھے گی۔ تو اس طرح میرا بھائی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔